مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے۔ وہ میری زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو میرے بابا نے میری ماں پر چلانا شروع کر دیا۔ ان کو بہت بری بری باتیں سنا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ تم ایک بری عورت ہو، تم ایک اچھی عورت نہیں ہو۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مجھے لگا کہ شاید ان کی لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ لوگ کافی جھگڑتے رہتے تھے۔ لیکن فکر کی بات تو تب محسوس ہوئی جب میرے بابا نے میری ماں کو آدھی رات کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میری ماں ان کے پیروں میں بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، میں کہاں جاؤں گی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیا جائے۔ لیکن میرے بابا جیسے فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بے وقوف اور ظالم مردوں کی طرح تمہیں چلا چلا کر طلاق نہیں دوں گا، تمہارے گھر طلاق پہنچ جائے گی، پر میں بے غیرت مرد بھی نہیں ہوں کہ تمہیں اس گھر میں رہنے دوں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس وقت میری عمر صرف 14 سال تھی۔ میں نے کہا کہ میری امی کو کیوں گھر سے نکال رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کس قسم کی عورت ہے۔ بس یہی بات میں نے ان کی زبان پر سنی اور مجھے میرے چاچو وہاں سے دور لے گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی کو نہیں دیکھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر تھے، ہماری خاندانی حویلی تھی، جائیداد تھی، کاروبار تھا، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب میں بڑا ہوا تو میں ایک سنجیدہ انسان بنا۔ میرے اندر کوئی ہنسی مذاق والا عنصر نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو تبھی کھو دیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ میں اپنی امی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے بابا تو ہمیشہ کاروبار میں ہی مصروف رہتے تھے۔ میری امی ہی تھیں جن کے ساتھ میں اپنے دل کی ہر بات کرتا تھا، پر میرے بابا نے انہیں الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا، ان کو طلاق دے دی، اور شاید ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس دن کے بعد سے میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے ان کو تلاش کرنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایسی جگہ گئی تھیں کہ ان کے پیچھے ان تک جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ان کو تلاش کر لوں گا، آخر انہوں نے ایسا بھی کیا کیا تھا؟ لیکن بابا نے یہ بات کبھی نہیں بتائی۔ ان سے کئی بار پوچھا۔ میرے بابا ابھی بھی زندہ تھے، اپنے کمرے میں رہتے تھے۔ اب کاروبار میں دیکھا کرتا تھا۔ ان کو مختلف بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ ان کے پاس بیٹھ کر کبھی دل کی باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتے تھے، پر جیسے ہی امی کا موضوع شروع کرنے لگتا تھا تو وہ مجھے کمرے سے باہر نکل جانے کا کہہ دیتے تھے، جیسے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں یہی جاننے کے لیے اتنی دیر سے بیٹھا تھا۔ ان کو مجھ پر غصہ بھی آ جاتا تھا۔ بہت کوشش کی اپنی ماں کا جرم جان سکوں، بہت کوشش کی کہ ان کو تلاش کر سکوں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر میں نے بھی اس موضوع پر زیادہ توجہ دینا چھوڑ دیا، اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرے لیے میرے بابا نے ایک لڑکی تلاش کر لی۔ میں تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ہمارے گھر میں آج تک کسی نے بھی محبت کی شادی نہیں کی تھی، اور اگر میں یہ بات بابا سے کرتا تو وہ شاید مجھے جائیداد سے بھی نکال دیتے۔ لیکن میں نے یہ سب کچھ سوچا ہوا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ جائیداد سے نکال دیں گے تو نکل جاؤں گا، نوکری کر لوں گا، لیکن جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور وہی بات ہوئی۔ جب بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا اور یہی کہا کہ تمہیں جائیداد سے نکال دوں گا۔ جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے نکال دیں، تو مجھے پہلی دفعہ میرے بابا کی آنکھوں میں ڈر نظر آیا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک ہی وارث تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں ایک دفعہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ لڑکی میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام نیلم تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے بابا زمانہ ساز آدمی تھے، انسان کی روح تک جھانک کر دیکھ لیتے تھے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ میں نے نیلم کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تم نے بابا کے سامنے کس طرح سے پیش آنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا۔ وہ ایک امیر خاندان کی آزاد خیال لڑکی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ اسے شلوار قمیص پہن کے آنا ہوگا، سر پر دوپٹہ رکھنا ہوگا۔ سب کچھ سمجھا کر لایا تھا، کئی دفعہ اس کی ریہرسل بھی کروائی تھی۔ ایک دفعہ تو وہ مذاق کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرو، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور تم کو مذاق کی پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ میں اسے سب کچھ سمجھا بجھا کر لے آیا۔ بابا کے سامنے بیٹھی تھی، اس نے بابا کو سلام کیا اور اب نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔
جب آپ کچھ ہوتے نہیں ہیں لیکن بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا نارمل ہی رہنا، زیادہ بھی سلیقہ شعار اور معصوم بننے کی کوشش نہ کرنا۔ بابا جو بات پوچھے ان کا آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے جواب دینا۔ ابھی تک تو وہ سب کچھ ٹھیک ہی کر رہی تھی۔ بابا نے اس سے کچھ زیادہ نہیں پوچھا تھا، یہ پوچھا کہ اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا فرقہ کون سا ہے اور وہ لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں یا نہیں۔ بس اسی طرح کے سوال کرتے رہے۔ یہ بھی پوچھا کہ تعلیم کتنی حاصل کی ہے اور کس علاقے سے ہیں۔ بس اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں پوچھا۔ لیکن ہم لوگ کافی دیر تک بابا کے ساتھ بیٹھے رہے۔ پہلے تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کھانا کھایا، پھر اس کے بعد چائے پی۔ اس کے بعد بھی 15 سے 20 منٹ بیٹھنے کے بعد مجھے بابا نے کہا کہ شام ہو رہی ہے، اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑاؤ۔ جب میں واپس آیا تو میں نے بابا سے کہا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے حق میں فیصلہ سنائیں گے، کیونکہ نہ تو نیلم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تھی اور نہ ہی بابا نے اس سے کوئی ایسا سوال کیا تھا، اور جاتے ہوئے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سے کافی خوش تھے اور متاثر ہو چکے تھے، یعنی ہم اپنے پلان میں کامیاب رہے تھے۔ اور اگلے دن مجھے بابا نے کہا کہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرو، یہ تمہارے قابل نہیں ہے، میں نے اس کے طور طریقے دیکھ لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور کیا طور طریقے دیکھ لیے آپ نے؟ کیا کیا اس نے آپ کے سامنے؟ میرے بابا نے کہا کہ جب تمہارے پاس مجھ جیسی تجربے کار آنکھیں ہوں تب مجھ سے سوال کرنا، ابھی تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے ہو۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، اگر اس سے شادی کرو گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ مجھے آج غصہ آ گیا اور میں نے بابا کو کہا کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو برا کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ میری ماں بھی بری نہیں تھی، آپ نے ان کو بھی برا بنایا اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ اس عمر میں گھر سے نکال دیا جب مجھے ایک ماں کی، ایک دوست کی سخت ضرورت تھی۔ آج میری ماں اس گھر میں ہوتی تو شاید میرا کوئی بھائی بھی ہوتا، کوئی بہن بھی ہوتی۔ آپ نے تو دوبارہ شادی نہیں کی، اپنی تنہائی میں ہی زندگی گزار لی، لیکن میں کتنا تنہا رہ گیا اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا۔ میں نیلم سے ہی شادی کروں گا، اور اگر آپ میری شادی اس سے نہیں کروائیں گے تو رکھیں اپنے پاس یہ دولت، یہ جائیداد۔ کیا کریں گے اس دولت جائیداد کا؟ کل کو آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ جائیداد للو پنجو اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن میں واپس نہیں آؤں گا۔ اگر میری نیلم سے شادی نہیں کروائیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی جائیداد کا اور نہ ہی اس حویلی میں رہنے کا۔ میں نوکری کر لوں گا اور آپ سے زیادہ پیسے کما لوں گا۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہی بولنے کا صحیح وقت تھا، ورنہ کچھ اور ہی ہو جاتا۔ میرے پاپا خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کر لو اس سے شادی، اور یاد رکھنا تم اس عورت کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ مجھے اس بات پر بھی غصہ آیا کہ ماں باپ بچوں کو دعائیں دیتے ہیں اور میرا باپ مجھے بد دعائیں دے رہا ہے، لیکن میں خاموش ہو گیا کہ چلو کم سے کم انہوں نے اجازت تو دے دی۔ شادی تمام لوازمات کے ساتھ ہوئی۔ نیلم کے کافی سارے ارمان تھے جو میں نے پورے کروائے، کیونکہ میں پورے کروا سکتا تھا۔ اسے جو جوڑا چاہیے تھا میں نے لے کر دیا، وہ جیسا چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی ہوا، جیسی سجاوٹ کا اس نے کہا تھا ویسی ہی کروائی گئی۔ جتنی رسمیں اس نے کہا تھا کہ ہم نے کرنی ہیں ہم نے ساری رسمیں کی۔ بے شک شادی ایک دفعہ ہوتی ہے تو خوشی سے تو کرنی ہی چاہیے۔ اب وہ میری زندگی میں آ گئی تھی، میری بیوی بن گئی تھی۔ آج ہماری شادی اور ولیمے کے بعد پہلا دن تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس حویلی کی ایک رسم ہے کہ تمہیں آج صبح اٹھ کر سب کے لیے میٹھا بنانا ہوگا، لیکن وہ دیر سے اٹھی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دیر ہو گیا تو کیا ہوا، جا کر میٹھا بنا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹیبل پر بہت ہی مزیدار قسم کی کھیر بنا کر پیش بھی کر دی۔ سب نے تعریف کی اور کہا کہ بہت اچھی بنی ہے۔ رشتہ دار ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جانے لگے۔ میری بیوی سے سارے لوگ ہی بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کھیر بہت اچھی بنائی تھی، دوبارہ میرے لیے بنا دو گی؟ اس نے کہا کہ میں نے نہیں بنائی تھی، میں نے تو ہوٹل سے منگوائی تھی۔ میں اس بات پر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں بتاتی تو تمہارے منہ سے کوئی بات نکل جاتی۔ دیکھو رسم بھی ہو گئی، سارے خوش بھی ہو گئے اور سب نے کھیر بھی کھا لی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں نے کیوں کھانا بنانا تھا، ہمارے گھر میں تو نوکر کھانا بناتے تھے۔ تو پھر جب ایک کام نوکر کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ کام سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
हमें बस इतने पैसे कमाने चाहिए कि हम नौकर अफोर्ड कर सकें। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। अगर दोबारा कभी तुमसे कुछ बनाने की फरमाइश करें तो मुझे बताना, मैं इस सब में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें ये भी कहूँगा कि थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लो तो अच्छा है। कभी कभी होटल बंद भी होते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा। वो भी हंस दी। उसने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। हमारी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। शुरू शुरू में वैसे भी सब कुछ ठीक ही होता है, जब दिन गुजरते हैं तो पता चलता है। और मेरे साथ भी यही होने वाला था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था। जैसे कि मैंने पहले बताया, सारा कारोबार भी मैं ही देखता था और सारे खर्चों का हिसाब भी मेरे हाथ में ही होता था। हमने एक मुंशी रखा हुआ था जो सारे बिल अदा करता था, लेकिन एक दफ़ा वो बिल मेरी नज़रों से ज़रूर गुजरते थे ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। उसमें एक बिल मेरे क्रेडिट कार्ड का भी था। जब मैंने उस बिल को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गया कि आखिर उस कार्ड से इतनी ज़्यादा शॉपिंग किसने कर ली है। फिर मुझे याद आया कि मेरा कार्ड तो मेरे कोट की जेब में पड़ा था, उससे शॉपिंग कोई कैसे कर सकता था। मैंने जाकर अपनी बीवी से पूछा। उसने कहा कि हाँ, मैंने आपका कार्ड लिया है, मैं आपकी बीवी हूँ तो मेरा हक बनता है, क्या मैं नहीं ले सकती? मैंने कहा कि बेशक तुम ले सकती हो और मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा हक है, लेकिन कोई इस तरह भी शॉपिंग नहीं करता। ऐसा भी क्या खरीदा है तुमने, दिखाओ मुझे। इतना सारा कुछ खरीदने की क्या ज़रूरत थी? अभी तुम्हारी शादी पर हमने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया था। नीलम के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा कि आपने हर वो चीज़ तो नहीं बनाई थी ना जो मेरे दिल को अच्छी लगती है। मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैंने ले ली। अब क्या सारी ज़िंदगी वही चीज़ें इस्तेमाल करती रहूँगी जो आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे लिए बना दी हैं? क्या मैं फिर से शॉपिंग नहीं कर सकती? इस बात पर मैं खामोश हो गया और मैंने कहा कि अच्छा दिखाओ मुझे, तुमने क्या क्या लिया है, मैं भी तो देखूं कि तुम क्या ख़रीद कर लाई हो। मैंने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि उसने क्या ख़रीदा है। मुझे लगा कि बहुत सारा सामान होगा क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब वो अलमारी से कुछ निकाल कर वापस आई तो उसके हाथ में सिर्फ 2 ही जोड़े थे। मैंने कहा कि ये क्या, बस 2 सूट? उसने कहा कि ये ऐसे वैसे सूट नहीं है, एक एक जोड़ा 1.5 लाख का है। मैंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, इतने महंगे जोड़े पहनने की क्या ज़रूरत थी, क्या किसी की शादी है? तो उसने कहा कि नहीं, किसी की शादी नहीं है, पर तुमसे शादी की है तो इतने महंगे जोड़े तो मैं पहन सकती हूँ ना। इस पूरी हवेली के मालिक हो तुम, क्या तुम्हारी बीवी 1.5 लाख का जोड़ा नहीं पहन सकती है? मैं हैरान रह गया और मैंने उसकी आंखों में 2 पल को देखा। मैंने कहा कि देखो, अगर ख़ानदान में कोई शादी होती तो बेशक मैं तुम्हारे लिए बहुत महंगा जोड़ा खरीदता। तुम इस घर की इकलौती और बड़ी बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिला वजह और बिला मकसद तुम लाखों के जोड़े पहनती फिरो। तुम्हें अच्छे से अच्छा जोड़ा लेकर दिया जाता है, वो भी कोई कम कीमत नहीं होता, लेकिन लाखों के जोड़े पहनना, ये कहाँ का इंसाफ है? अब तो तुमने ले लिए हैं, लेकिन आइंदा इस तरह की हरकत ना करना। मैंने बात बहुत ही तरीके और सलीके से की थी। मुझे लगा था कि वो मेरी बात मान जाएगी और ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगी। वैसे भी मैंने उसे ये तो नहीं कहा था कि तुमने ये अच्छा नहीं किया या मैं बहुत खफा हूँ या ये जोड़े वापस करके आओ। लेकिन मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो गई और पूरे 1 हफ्ते तक उसने मुझसे बात नहीं की। उसने 2 गलतियाँ की थी। एक तो उसने मुझसे पूछे बगैर मेरे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया था और दूसरा इस तरह से इस्तेमाल किया था। लेकिन वो मुझसे नाराज़ हो गई और जब तक मैंने उसे दोबारा से अपना कार्ड नहीं दिया तब तक वो नहीं मानी। लेकिन इस दफ़ा मैंने उस पर लिमिट लगा दी थी। इस बात पर भी उसने गुस्सा किया, लेकिन शायद ये सोचा कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, इसीलिए वापस नहीं किया, कार्ड अपने पास ही रख लिया और जितनी लिमिट लगी थी उतनी शॉपिंग कर ली। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो घर में खाने पीने का अच्छा सा एहतमाम कर ले, मेरे कुछ दोस्त हैं जो खाने पीने पर आ रहे हैं। मैंने उसे कहा कि दोस्त तुमसे भी मिलेंगे, इसलिए ख़ुद भी ज़रा सा तैयार हो जाना, लेकिन तरीके और सलीके से। उनकी बीवियाँ भी साथ आ रही हैं तो उनके साथ बैठना। मेरी बीवी ने खाने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा फजूल खर्च थी और उसने ज़्यादा ही पैसे लगा दिए थे, लेकिन खाना बेशक बहुत अच्छा बनाया था। खाना तो बहुत अच्छा बना था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे खुशबू से ही अंदाज़ा हो गया। मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, लेकिन जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसमें से उसकी बाजू नज़र आ रही थी और बाकी जिस्म भी नुमायां हो रहा था।
وہ بے شک بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اسے میرے دوستوں کے سامنے اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے سلام کیا، میرے دوستوں کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اپنی بیویوں کو ایسے دیکھنے لگے کہ جیسے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہماری بیویاں تو کسی کام کی نہیں ہیں، یہ عورت کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے جلدی جلدی عورتوں کو ایک کمرے میں کیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھانا، ہم دوست یار ایک ساتھ بیٹھیں گے اور کھانا بھی دوسرے کمرے میں لگوا لیں گے۔ جبکہ پہلے ایسا کوئی رواج نہیں تھا، ہم سب نے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا تھا۔ میری بیوی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے کہا کہ یہ کیا حلیہ بنایا تھا تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ طریقے اور سلیقے سے تیار ہونا، اور تم نے اس طرح کے کپڑے پہن لیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے دوستوں کے سامنے جانا تھا، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ میں نے کہا کہ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو، تم جتنی بھی خوبصورت ہو میرے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو۔ یہ بات تم نے کیسے کر دی کہ تم ان کو اپنی خوبصورتی دکھانا چاہتی تھی؟ اس طرح کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ میں نے آج اپنی بیوی کو خوب ڈانٹ دیا، وہ بھی ناراض ہو گئی اور میں نے بھی اسے منایا نہیں۔ مجھے اس کا یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ہی سکتا تھا، میں نے یہی کیا، لیکن اسے میری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی بھی صفائیاں دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جو میں نے کیا تمہاری عزت بنانے کے لیے کیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری کتنی عزت بنی ہوگی؟ اس طرح کی بات تو مرد خود کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میری بڑی عزت بنائی ہے، اور تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ جب تم کل اپنے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور گھر آ کر میری تعریف کرو گے۔ میں اسے کہنے تو لگا تھا کہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اس طرح کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، لیکن میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا تھا، نہیں تو ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا، کیونکہ آج کل اس کی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی میں نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے بالکل بدل گئی تھی۔ میں نیلم کے ہاتھوں بہت پریشان رہنے لگا تھا، اس کے فضول خرچوں سے تنگ آ گیا تھا، اس کی عجیب و غریب باتیں، وہ جیسے خود کو سجا کے رکھتی تھی۔ ہمارا گھر کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ کام نوکروں نے ہی کرنے ہوتے تھے، لیکن ان سے کام کروانا بھی تو ضروری ہوتا تھا، نہیں تو نوکر تو اپنی منمانی کر کے چلے جاتے تھے۔ ہمارا گھر اتنا گندا کبھی بھی نہیں تھا جتنا اب ہو گیا تھا۔ میں اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں کھانے لگا تھا۔ ایک دن اپنے بابا کے کمرے میں گیا اور کہا کہ میری بلڈ پریشر کی دوائی ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس ہوگی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو روز کھاتا ہوں، لیکن تمہیں کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور آج اتنے دنوں بعد میرے کمرے میں آئے ہو، بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا کہ گولی دے دیں، بہت تھک گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ مجھے نہیں بتاؤ گے تو کس کو بتاؤ گے؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات تو تھی، اور بات یہ تھی کہ میں اپنی پسند کی عورت سے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ میری ساری زندگی نہیں گزرے گی۔ پھر بھی سب کچھ برداشت کرتا رہا کہ فضول خرچ ہے تو برداشت کر لیتا ہوں، تھوڑی سی بیوقوف ہے، اپنا آپ دکھانے والی ہے تو یہ بھی برداشت کر لیتا ہوں، شاید اس میں کوئی اجر ہو۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایک ایسی چیز ملی کہ جس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کر دیا تھا۔ وہ چیز لیے میں اپنے بابا کے کمرے میں چلا گیا، ان کو دکھائی تو وہ بھی ساری داستان سمجھ گئے۔ اس سے پہلے بیوی سے ایک جھگڑا بھی کر چکا تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جا کر بابا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ عورت میری زندگی برباد کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ اس کی فضول خرچیوں سے میری دولت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس نے میرے گھر کو کھنڈر بنا دیا ہے، میرے دوستوں یاروں کے سامنے اپنا آپ دکھاتی ہے، جب میرے ساتھ جاتی ہے تو سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ اس بات پر خوش ہوتی ہے، نامعقول کپڑے پہن کر میرے ساتھ چل پڑتی ہے، اور اب یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے۔ بابا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس نے ہمارے وارث کی جان لے لی، اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تو کہنے لگی کہ میں ابھی بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، نہیں تو میرا وجود خراب ہو جائے گا۔ ایسا کوئی کرتا ہے بھلا؟ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ میں نے ان کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ پر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے تو اس کے ساتھ صرف 15 سے 20 منٹ ہی گزارے تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس طرح کی عورت ہے؟ میرے بابا نے کہا کہ ایک بری عورت کے اندر یہی 3 نشانیاں ہوتی ہیں:
کہ وہ اپنے شوہر کی دولت کی حفاظت نہیں کرتی، اسے مال مفت سمجھ کر ضائع کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی، اسے غیروں سے تعریف کروانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ کبھی بھی آپ کی نسل بڑھانے کی بات نہیں کرتی۔ اگر مجبوری میں ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ یہی سب کچھ کرتی ہے جو تمہاری بیوی نے کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، آپ کا تجربہ تھا، مجھے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن میں نے خود تجربہ کر کے اپنی آدھی زندگی تو برباد کر لی۔ اچانک سے میں چونکا اور میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ کیا میری ماں بھی ایسی تھی؟ میرے بابا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ ہاں، وہ ایسی تھی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد وہ بدلنے لگی تھی۔ اور پہلی 2 باتوں کو میں بھی نظر انداز کر رہا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے بعد ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، تو میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ مجھے بہت سارے بچوں کی خواہش تھی، اور یہ خواہش کوئی ناجائز خواہش نہیں تھی۔ جب تم اس دنیا میں آئے میں بہت خوش ہوا، میں تمہارے جیسے اور بیٹے اور بیٹیاں چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اسی لیے علاج کروانا ہوگا، یہ فی الحال ماں نہیں بن سکتی ہے۔ میں اس کا علاج کرواتا تھا اور اس علاج کی مد میں اسے ہزاروں لاکھوں روپے بھی دیا کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ پیسے ڈاکٹر سے لے کر تھوڑے پیسے ڈاکٹر کو دے دیتی تھی اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتی تھی۔ شاید میں اس کی یہ بات بھی معاف کر دیتا کہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن جب وہ ماں بن گئی تب اس نے اپنے آپ کو اس منصب سے کیوں گرایا؟ اور تم جانتے ہو جو کام تمہاری بیوی نے 1 دفعہ کیا ہے، اس نے 7 دفعہ کیا تھا۔ اس نے ہمارے 7 بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تبھی آپ نے ان کے ساتھ اتنا بے رحمی کا معاملہ کیا تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ اور میں کیا کرتا، تم ہی بتاؤ، تم میری جگہ ہوتے تو اور کیا کرتے؟ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میں اب آپ کی جگہ ہی تو آ گیا ہوں۔ میرے بابا نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، پیار سے، عزت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ سمجھتی ہے، اگر وہ مان جاتی ہے تو اسی کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، کیونکہ ایسی عورت اچھی عورت نہیں ہوتی۔ میں نے نیلم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، میں اسے جتنا سمجھاتا تھا وہ اتنا ہی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے پاس 3 مہینے ہیں، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اسے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مجھے اپنا دیوانہ اور اپنا غلام سمجھنے لگی تھی۔ اس نے 3 مہینے کا وقت ضائع کر دیا، بلکہ اس 3 مہینے میں بھی اس نے اور بہت ساری غلطیاں کر ڈالی جن کو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چپ چاپ اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اسے وجہ بھی نہیں بتائی۔ اسے خود سوچنا چاہیے تھا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس نے مجھ سے نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے بس مجھے اتنا کہا کہ تم ایسا کر کے پچھتاؤ گے، کبھی خوش نہیں رہو گے، اور اس گھر سے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے بابا نے میری شادی ایک بیوہ عورت سے کروائی جس کا شوہر ایک حادثے میں چلا گیا تھا۔ اس سے مل کر مجھے ایسے لگا کہ اس دنیا میں اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بری عورتوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے بابا کے تجربے سے سیکھنا چاہیے تھا، پر شاید میری زندگی میں بھی تجربہ لکھا تھا۔ ایک بری عورت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی نیلم ہے، اور ایک اچھی عورت ایسی ہوتی ہے جیسی میری موجودہ بیوی ہے، جو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، اور وہ ماں بھی بننے والی ہے۔ اسے ماں بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میری نسل کو آگے بڑھائے گی، میرے بچے پیدا کرے گی۔ ایک مرد کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے، لیکن عورتیں یہ بات نہیں سمجھتی۔ اور یہ 3 باتیں جن عورتوں میں نہیں ہوتی وہ اس دنیا کی سب سے اچھی عورتیں ہوتی ہیں، اور جن میں یہ 3 بری حرکتیں ہوتی ہیں جو نیلم میں تھیں، وہ کبھی بھی اچھی عورتیں نہیں ہو سکتی اور اچھی بیوی کبھی بھی نہیں بن سکتی ہیں۔